بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت مہیا کر رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ جی تو پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 4 نظم و ضبط مکمل کر لیا تھا۔ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 5 ہمارے فرسٹ ٹرم میں شامل نہیں ہے۔ سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن تک کا سفر جو ہے شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ناممکن سے ممکن تک کا سفر یعنی کہ ایک ایسا کام جو ناممکن تھا لیکن اس کو ممکن کر دکھایا گیا۔ اس سبق کو پڑھنے کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں، یعنی کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو رائٹ برادران کے بارے میں پتہ چلے گا۔ بردر بولتے ہیں بھائی کو، رائٹ برادران یعنی کہ 2 بھائی ہیں۔ رائٹ برادران کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ کو ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں اس چیپٹر کے ذریعے معلومات حاصل ہوں گی، اور مختلف واقعات یعنی کہ سیر و تفریحات، تہواروں کا احوال بھی آپ جان سکیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اس سبق کو پڑھنے کے کیا مقاصد ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے یہ مقاصد ہیں کہ آپ کو رائٹ برادران کے بارے میں پتہ چلے گا، اور اس کے علاوہ ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں پتہ چلے گا، اور مختلف واقعات، سیر و تفریحات، تہواروں کا آپ کو اس چیپٹر کے ذریعے پتہ چلے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں بچوں، پہلے یہاں تک میں آپ کو ڈیفائن کرتی چلوں۔ دیکھیں، آپ کا بھی اکثر ہمارا دل کرتا ہے، جب ہم پرندوں کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی ہوا میں اڑیں۔ دل کرتا ہے کہ جیسے پرندے اڑ رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ہواؤں میں اڑیں۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کاش میرے بھی پر ہوتے، میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا، یعنی کہ انہوں نے جہاز تو بنا لیا 1903 میں لیکن وہ اڑ نہیں سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ جی تو پیارے بچوں، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی کہ 1903 میں جب امریکی فوج نے ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی تو وہ اڑ نہیں سکا۔ تو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 سال سے زائد یا 1 کروڑ سال کا بھی عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز ہی گزرے تھے کہ 2 آدمی یعنی کہ رائٹ برادران جو تھے، رائٹ ڈیفینیٹلی ان کے والد کا نام ہے رائٹ برادران، ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ، ان دونوں نے یہ حیرت انگیز کارنامہ جو کہ یعنی کہ ناممکن لگتا تھا اس کو ممکن کر دکھایا۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1967 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے، یعنی کہ 16 اپریل 1867 میں وہ امریکہ کا جو شہر ہے انڈیانا
اس میں پیدا ہوئے۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، ملٹن رائٹ نام تھا ان کے فادر کا، ملٹن رائٹ۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ یعنی کہ رائٹ برادران کی خاندان کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ جو رائٹ برادران ہیں دونوں بھائی جو ہیں وہ بہت گہرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے، اور وہ ایک ساتھ کام کرتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک ساتھ سوچتے تھے۔ اور وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ تو جو ملٹن رائٹ ہے وہ اکثر چرچ کے کاموں میں سفر میں رہتے تھے، اور والدہ جو ہے وہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ میتھس اور سائنس میں جو ہے ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں۔ یعنی کہ آرول رائٹ بولتا ہے کہ ہمارا بچپن بہت اچھا تھا، ہم بڑے خوش قسمت تھے کہ ہم ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہماری ایسی پرورش ہو رہی کہ جہاں ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا تھا، ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، جو چیز ان کے تجسس کو ابھارتی تھی اس کے بارے میں کھوج لگاتے تھے، اور ان کے والدین بھی ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ سہولت مہیا کرتے تھے۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان بھی غالب تھا۔ 2 لائبریریاں بھی ان کے گھر میں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کو لے کر ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت مساوی کا مطلب یعنی برابر تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی، جبکہ ولبر جو ہے وہ 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ جی بچوں، میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ 1878 میں ملٹن رائٹ جو تھا وہ اپنے بیٹوں کے لیے ایک ہیلی کاپٹر لے کے آیا جو کہ ٹوائے تھا، کھلونا تھا۔ وہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ کھلونا تھا، ایک ہاتھ کے سائز کا تھا، اس میں ایک ربڑ لگی ہوئی تھی۔ اس کو کافی دیر گھماتے تھے اور فضا میں چھوڑتے تو وہ چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی یہ کھلونا اپنے ارد گرد لازمی دیکھا، اگر آپ میں سے ہی کئی بچے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس سے کھیلا بھی ہوگا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی اور ولبر 11 سال کا تھا۔ دونوں بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری پہلے سے موجود تھی، لیکن اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ وہ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بہت بھایا کا مطلب یعنی بہت اچھا لگا۔ جب بھی دیکھو وہ اس کھلونے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے۔ آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس نے انہیں ایک نیا خیال سوجا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگے ہوں۔ یعنی کہ بچوں، ایک جو اڑان سے لے کر
ایک کانسیپٹ تھا نا ان کے مائنڈ میں، وہ ان کے دماغوں کے اندر گھس چکا تھا، یعنی کہ وہ ایک چنگاری کی طرح ان کے اندر وہ چیز بھڑک رہی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی اس اڑان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے، ان کو وہ کھلونا اتنا پسند ہے کہ دن رات اس کے ساتھ کھیلتے تھے، آخر کار وہ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے ویسا ہی ایک ہیلی کاپٹر بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ اڑ نہیں سکا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ ان کا ناکام ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کائٹس بنانا شروع کر دی، پتنگیں، وہ بنا کے اپنے دوستوں کو بیچتے تھے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے، پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگے ہوں۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرویل نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ جی تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرویل نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس میں اخبار چھاپتے، اور 1992 میں انہوں نے سائیکلوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے جو ہے رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی، یعنی کہ مزید حوصلہ ملا۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی کہ پورا ہو سکتا ہے۔ خواب شرمندہ تعبیر ہونا یعنی کہ پورا ہونا۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیں نیچے ایک تصویر ہے، غور سے دیکھیں۔ 17 دسمبر 1903 کو شمالی کیرولینا کے مقام پر کیٹی ہاک پر کی گئی پہلی پرواز کا منظر، یہ جہاز نیشنل ایئر میوزیم واشنگٹن میں رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ سب سے پہلا جہاز ہے دنیا کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے۔ 17 دسمبر 1903 کو شمالی کیرولینا کے مقام پر کیٹی ہاک پر کی گئی پہلی پرواز کا منظر، سب سے پہلی پرواز جو کی گئی تھی جہاز کی دنیا میں، وہ یہ جہاز نیشنل ایئر میوزیم واشنگٹن میں رکھا گیا۔ واشنگٹن امریکہ کا شہر ہے، واشنگٹن میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے کہ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام پر کیٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ وہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جی تو پیارے بچوں، 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے کہ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں، یعنی کہ 3 دفعہ فلائی کیا۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام پر کیٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ اس کارنامے سے ناواقف تھے۔
یا ناواقف کا مطلب یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑانے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ جی پیارے بچوں، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ فضا میں جو اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کئی لوگوں کو تو اس کارنامے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور جنہیں پتہ تھا وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انسان کبھی اڑ بھی سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کو اڑانے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جدھر بھی وہ جاتے تھے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لیکن ان دونوں بھائیوں کو شہرت سے یا کہتے ہیں مشہوری سے کوئی سروکار یعنی اس چیز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہے۔ برق کہتے ہیں بیٹا بجلی کو، برق رفتار یعنی کہ بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ سب سے تیز ہوتی ہے۔ برق رفتار یعنی کہ جتنی بجلی کی رفتار ہوتی ہے بالکل اس سے اس کو مشابہت دی گئی کہ جیسے بجلی کی رفتار ہے اسی طرح ہمارے پاس جہاز جو ہے برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ جی بچوں، اس پیراگراف کے آخری بند میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو ولبر رائٹ دونوں بھائیوں میں سے جو ایک بھائی تھا اس کو ٹائیفائڈ بخار ہوا اور وہ 1912 میں اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کتنا مزیدار چیپٹر تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا مزہ آیا اس کو پڑھنے کا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، رائٹ برادران کے بارے میں بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کون تھے۔ یہ ملٹن رائٹ نامی ایک شخص تھا، اس کے دونوں بیٹے تھے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے رائٹ برادران کے بارے میں جان لیا، اور یہ امریکہ کے رہنے والے تھے، اور ہوائی جہاز کے بارے میں آپ کو معلومات ملی شروع سے لے کر اینڈ تک، اور مختلف واقعات اور تفریحات تہواروں کا بھی آپ کو پتہ چلا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آج کا سبق پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو انسان ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے تو اس کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، رائٹ برادران نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ فضا میں اڑے، لیکن یہ خواب
پورا نہ ہو سکا، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن جب رائٹ برادران نے اس کے اوپر کام کیا، سوچا سمجھا، دماغ اپنا استعمال کیا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آخر کار ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، اور آج ہم پوری دنیا میں ایروپلین یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس واقعی برق رفتار بھی، یعنی کہ بجلی کی سی رفتار پہ چلنے والے جہاز موجود ہیں۔ ہم دور دراز کے سفر جو ہیں وہ منٹوں سکنٹوں میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے جیسے امریکہ یا کسی اور ملک جانا ہے تو بہت ہی ایک لمبا سفر ہے جو کہ ہم جہازوں کے ذریعے بہت جلدی اور کچھ ہی گھنٹوں اور کچھ ہی ٹائم میں جو ہے اس کو طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے وقتوں میں گدا گاڑیاں چلتی ہوتی تھیں، ان پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ یہ ایک وقت تھا، یہ بھی ایک وقت تھا جب لوگ بیل گاڑی یوز کرتے تھے سفر کے لیے، اور آج یہ وقت ہے کہ لوگ ہوائی جہاز یوز کر رہے ہیں سفر کے لیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے سبق کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ باقی کی ایکسرسائز لے کے میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ اچھے سے کر لینی ہے، کوشچنس کے آنسرس کو تلاش کرنے کی خود سے کوشش کرنی ہے، پیچھے جو معنی دیے ہیں ان کو یاد کرنا ہے، اور چیپٹر کی ایکسرسائز جو ہے وہ کوشش کرنی کہ اس کے جواب آپ تلاش کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔